ایک وقت کا واقعہ ہے کہ ایک شہر میں ایک جادوئی جگہ ہوا کرتی تھی۔ وہاں کبھی بھی سورج کی ہلکی سی روشنی بھی نہیں پڑی تھی۔ اس جادوئی جگہ پر ایک درخت ہوا کرتا تھا جس پر پتوں کی تعداد کی بھی بہت کمی تھی، اور جو شخص بھی اس درخت کے قریب جاتا تھا وہ غمگین اور پریشان ہو جاتا تھا۔ یہ درخت اس شہر کے ایک ایسے حصے میں موجود تھا جہاں لوگوں کا آنا جانا بھی بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ اس شہر میں پریوں کا ایک گروہ بھی تھا جس کا نام تھا جادوئی پریاں۔ اس گروہ میں ایک پری تھی جس کا نام تھا نور والی پری۔ یہ پری بہت صحیح اور ہوشیار تھی۔ اس پری کے دل میں ہمیشہ ہی لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ رہتا تھا۔ ایک دن نور پری نے فیصلہ کیا کہ وہ اس درخت کا راز کھول کر رہے گی۔ اس نے اپنی دوستوں کو بتایا مگر کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہ تھی، کیونکہ وہ ڈرتی تھیں اور اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہتی تھیں۔ تاہم نور پری نے پھر ہمت کی اور وہ ایک صبح سویرے اس درخت کے پاس پہنچ گئی۔ جیسے ہی نور پری اس درخت کے قریب آئی تو اس کو اس درخت سے ایک آواز سنائی دی اور درخت کی جڑوں سے ایک خفیہ رستہ بھی کھلا۔ نور پری نے جیسے ہی وہ خفیہ رستہ دیکھا تو وہ اس رستے پر چلنے لگی۔ نور پری نے جیسے ہی اس رستے پر قدم رکھا تو وہاں ایک دروازہ بھی تھا جس سے روشنی نکل رہی تھی۔ نور پری نے وہاں دروازہ کھولا اور اس میں داخل ہو گئی۔ اس کے اندر ایک باغ تھا جہاں پھول بھی تھے پر وہ مرجھائے ہوئے تھے اور وہاں روشنی بھی زیادہ نہیں تھی۔ لیکن اس روشنی میں ایک بزرگ پری بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پری بہت پرامن اور نرم مزاج تھی۔ اس پری نے جیسے ہی نور پری کی طرف دیکھا تو مسکراتے ہوئے بولی کہ تم وہ پری ہو جس نے اس درخت کا راز جاننے کی کوشش کی ہے۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ یہ درخت صرف وہی دکھاتا ہے جو لوگوں کے دل میں درد اور غم ہوتے ہیں۔ پھر نور پری نے اس بری پری سے پوچھا کہ یہ درخت اتنا غمگین کیوں ہے؟ تو اس بری پری نے پھر جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ درخت اس لیے غمگین ہے کیونکہ اس کے پھولوں میں انسانوں اور پریوں کے دلوں کی تکلیفیں چھپی ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی انسان یا پری اس درخت کے پاس آتی ہے تو یہ درخت ان کے دل کی تکلیفیں اپنے پھولوں میں منتقل کر لیتا ہے اور وہ خود پریشان ہو جاتا ہے۔ تو نور پری نے اس بری پری سے کہا کہ کیا ہم اس درخت کی مدد نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اس کی تکلیف دور نہیں کر سکتے کیا؟ تو بری پری نے مسکرا کر کہا ہاں، تم اس درخت کی تکلیف دور کر سکتی ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دینی ہوگی۔ تمہیں اپنے دل کی خوشی اور جینے کا مقصد اس درخت میں ڈالنا ہوگا۔ نور پری نے کچھ لمحے کے لیے سوچا اور پھر اس نے اپنی مسکراہٹ کو دل میں جمع کیا اور اپنے جذبات اور خوشیوں کو اس درخت کی جڑوں میں ڈال دیا۔ جیسے ہی نور پری نے ایسا کیا تو اس درخت کا رنگ بدل گیا اور اس کی ٹہنیاں ہری ہو گئیں اور پھولوں میں خوشبو ہر طرف پھیل گئی۔ اس درخت نے پہلی بار ایسی خوشی کا اظہار کیا اور یہ درخت ہمیشہ کے لیے سرسبز اور شاداب ہو گیا۔ پھر اس بری پری نے اس نور پری سے کہا کہ تم نے آج ثابت کر دیا ہے کہ جب ہم اپنی خوشیاں دوسروں کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف دوسرے خوش ہوتے ہیں بلکہ ہمیں خود کو بھی سکون اور خوشی ملتی ہے۔ تم نے اس درخت کی تکلیف دور کی ہے، تمہیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ نور پری نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا
سبق سیکھا۔ اس نے یہ جانا کہ زندگی میں سب سے بڑی طاقت دوسروں کی مدد کرنے اور اپنی خوشیاں بانٹنے میں ہے۔ اس دن کے بعد اس شہر میں ہر درخت، پھول اور پتا خوش ہو گیا، اور وہ عجیب درخت اب ایک خوبصورت درخت بن چکا تھا، اور جب بھی کوئی اس کے قریب آتا تو وہ خوشی سے بھر جاتا تھا۔ پھر اس نور پری کی یہ کہانی اس شہر کے ہر کونے میں سنائی دینے لگی، اور سب نے یہ سیکھا کہ محبت اور خوشی جب دل سے کسی کو دی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ واپس ضرور آتی ہے، اور اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہوتا۔